اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد فقد قال المعصوم عليه السلام: اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتی ممات محمد وآل محمد. اپنے اعمال کی قبولیت، گناہوں کی مغفرت، اپنے اہل و عیال کی حفظ و سلامتی، اپنے بچوں کے توفیقات خیر میں اضافے کے لیے اور اپنے مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے بآواز بلندتر صلوات. مجلس ایصال ثواب، مجلس ترحیم کے ساتھ ساتھ یہ ایام عزا، ایام بکا، ایام عزاداری ہے. ماہ سفر المظفر کا یہ مہینہ جو اپنے اندر مصائب اہل بیت علیہ السلام سے پر ہے. یہ ایام ایک طرف سے حضرت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کے شہادت کے ایام بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایام زیارت کے ایام بھی ہے. عزاداران سید الشہداء اپنے مولا و آقا، اپنے سید و سردار حضرت ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی عشق میں، ان کی محبت میں اپنے مال و جان قربان کر کے اپنے مولا کی زیارت کی طرف رواں دواں ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ان تمام عزاداران سید الشہداء، ان تمام عاشقان سید الشہداء کو اپنے حفظ و سلامتی میں رکھے اور ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے. آپ کی خدمت میں زیارت عاشوراء کا وہ حصہ جس میں معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں: اللہم اجعل محیاي محیا محمد وآل محمد. اے میرے پروردگار، اے میرے رب، اے میرے پالنے والے، اجعل محیاي، میری زندگی کو قرار دینا. کن کے ساتھ؟ محیا محمد وآل محمد، محمد و آل محمد کی زندگی کے ساتھ میری زندگی کا ساتھ دینا. میری زندگی محمد و آل محمد کی طرح قرار دینا جس طرح انہوں نے راہ خدا میں اپنی زندگی بسر کی ہے اور خدا کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنی قربانیاں دی ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی مال، جان، ناموس، اولاد قربان کیے ہیں. تو خدایا ہمیں بھی ان کی طرح قرار دے. ومماتی ممات محمد و آل محمد. اور اے میرے پروردگار، میری زندگی جس طرح محمد و آل محمد کے ساتھ قرار دیا ہے، اسی طرح میری موت کو بھی محمد و آل محمد کی طرح قرار دے. جس راہ میں انہوں نے شہادت دی ہے، جس مقصد کے لیے انہوں نے اپنی جان قربان کی ہے اور جس کے لیے انہوں نے اپنے اولاد قربان کیے ہیں، ہمیں بھی ان کی طرح قرار دے. یہ زیارت عاشوراء کے نایاب جملے ہیں. خود زیارت عاشوراء کی بہت زیادہ فضیلت ہے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی امام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور امام کی خدمت میں عرض کرتے ہیں: یا مولا، مجھے جب بھی قبر کا سوچتا ہوں کہ جب مجھے قبر میں داخل کیا جائے گا تو اس لمحے سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس صحابی سے فرمایا کہ اے صحابی، کہ آپ ہر روز زیارت عاشوراء پڑھا کرو. تو وہ صحابی حیران ہوا اور امام سے پوچھا: یا امام، قبر سے اس زیارت عاشوراء کا کیا تعلق ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا: اے فلاں، کیا آپ نے زیارت عاشوراء کا آخری وہ حصہ نہیں پڑھا ہے جس میں فرمایا جاتا ہے اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود؟ کہ خدایا، اے میرے پروردگار، مجھے یوم الورود کے دن، مجھے یوم الورود کے لمحے میں شفاعت حسین نصیب فرما. تو امام علیہ السلام نے جب فرمایا کہ یہ یوم الورود وہی لمحہ ہے کہ جس لمحے مردے کو قبر میں اتارا جائے گا. بس یہ تعلق ہے زیارت عاشوراء کا قبر کے ساتھ. جو مومن، جو عزادار، جو محب، جو عاشق حسین زیارت عاشوراء ہر روز پڑھتا ہے تو قیامت اور اس کے لیے قبر کا پہلا دن شفاعت حسین نصیب ہوگی. اور حضرت آیت اللہ بہجت رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا کہ ان کے استاد کی جب وفات ہوئی اور عالم غیب میں، جب عالم ارواح میں ان کی ملاقات اپنے استاد کے ساتھ ہوئی، تو آیت اللہ بہجت نے اپنے استاد سے پوچھا
ان کے استاد بھی ایک عارف باللہ تھے، جنت کے اعلیٰ درجات پر فائز تھے۔ جب آیت اللہ بہجت نے دیکھا کہ ان کے استاد جنت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہے، پھر اس نے اپنے استاد سے پوچھا کہ اے میرے استاد بزرگوار، آپ کی کوئی خواہش باقی رہ گئی ہے؟ تو اس عارف باللہ نے کہا جی میری ایک خواہش رہ گئی دنیا میں۔ تو آیت اللہ پوچھتے ہیں کہ وہ کون سی آپ کی حاجت رہ گئی، خواہش رہ گئی؟ تو آیت اللہ بہجت کے استاد فرماتے ہیں کہ مجھے بس ایک ہی خواہش رہ گئی دنیا میں، وہ یہ کہ میں ہر روز کہیں مرتبہ زیارت عاشوراء کی تلاوت کرتا، بس یہ ایک خواہش میری رہ گئی۔ یہ ہے زیارت عاشوراء کی فضیلت۔ اس زیارت عاشوراء کے اندر صرف عربی تلاوت نہیں بلکہ اس کو ترجمے کے ساتھ اگر انسان پڑھتا ہے تو اس انسان کے اندر ایک نئی روح پیدا ہوتی ہے، ایک نئی جہد ملتی ہے اور اس کو ایک نئی سوچ ملتی ہے کہ امام علیہ السلام نے اس زیارت عاشوراء کے اندر ایسے کلمات، ایسے نایاب کلمات ذکر کیے ہیں کہ جس میں ایک طرف سلام ہے، ایک طرف دشمن اہل بیت پر لعنت ہے، ایک طرف اپنے لیے دعا ہے۔ بس جو بھی زیارت عاشوراء پڑھتا ہے تو خداوند تبارک و تعالی اس کی اس دنیاوی زندگی میں بھی برکت عطا فرماتا ہے اور اخروی زندگی میں بھی برکت عطا فرماتا ہے۔ ظاہر حسین اور عزاداری ایک نایاب چیز، ایک نعمت خدا جو عاشقان اہل بیت کے لیے میسر ہے۔ عزاداری کی اہمیت، عزادار کی اہمیت، عزادار کا مقام معصومین علیہ السلام کے نزدیک بہت بلند ہے۔ یہ عزاداری کربلا واقع ہونے سے پہلے بھی جاری و ساری تھی۔ روایات میں، تاریخ میں ملتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا اور جب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل آتے ہیں، آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام آسمان پر دیکھتے ہیں کہ ان کو کچھ نور نظر آتے ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام حضرت جبرائیل سے پوچھتے ہیں کہ یہ نور کیسے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ خدا کی بارگاہ میں دعا و مناجات و توبہ و استغفار ان ہستیوں کے صدقے میں دے، ان کو وسیلہ بنا کر دے تو خداوند تبارک و تعالی آپ کی دعا قبول فرمائے گا۔ اور کہا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم کو فرمایا کہ آپ اس طرح اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، یا حمیدو بحق محمود، یا اعلی بحق علی، یا فاطرو بحق فاطمہ، یا محسنو بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین علیہ السلام۔ جب حسین کا نام آ جاتا ہے تو نادانستہ حضرت آدم علیہ السلام کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام امام حسین علیہ السلام پر ہونے والے تمام واقعات کا ذکر کرتے ہیں اور ذکر کرتے ہوئے حضرت جبرائیل اور حضرت آدم علیہ السلام دونوں اس طرح گریہ و بکا کرتے ہیں کہ جیسے ایک جوان بیٹے پر ایک ماں گریہ و بکا کرتی ہے۔ یہ عزاداری کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہے، فرشتوں سے آغاز ہوا ہے۔ حضرت رسول خدا نے اپنی زندگی میں حضرت امام حسین علیہ السلام پر گریہ و بکا کر کے یہ سنت قائم کی ہے۔ ایک روایت جو امام علی رضا علیہ السلام سے نقل ہے کہ اس نے اپنے ایک صحابی ریان بن شیب جس کا نام ہے، ان کو عزاداری اور عزادار کی اہمیت بتلاتے ہوئے چند کلمات عزاداری کے بارے میں، چند اہمیت، چند مقامات، چند مرتبے عزادار کے بارے میں بیان فرمایا۔ امام علی رضا علیہ السلام ریان بن شیب سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں یا ابن شیب، اے شیب کے بیٹے ریان، غور سے سنو، ان بقیت علی الحسین حتی تصیر دموعک علی خدیک غفر اللہ لک۔ ریان بن شیب سے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر آپ حسین ابن علی پر بکا کرتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں اور اس ماتم اور عزا کے نتیجے میں آپ کے آنکھوں سے وہ آنسو جاری ہو کر جب آپ کے رخسار پر جاری ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرماتا ہے، آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کون سے گناہ؟ کل ذنب اذنبتہ صغیرا کان او کبیرا قلیلا او کان کثیرن، وہ گناہ جو آپ نے تھوڑے سے کیے ہیں وہ بھی معاف فرماتا ہے، وہ گناہ جو آپ نے زیادہ کیے ہیں وہ بھی اللہ معاف فرماتا ہے، وہ گناہ جو آپ کے چھوٹے ہیں وہ بھی معاف فرماتا ہے، اور وہ گناہ جو آپ کے بڑے گناہ شمار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے۔ یہ عزاداری کا صلہ دنیا میں، آخرت میں عزادار کے لیے۔ پھر امام علیہ السلام ریان بن شیب سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں یا ابن شیب ان سرک ان تلق اللہ ولا ذنبا علیک، اے ریان بن شیب اگر آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملاقات کریں کہ آپ پر اس وقت کوئی گناہ نہ ہو تو آپ کیا کریں؟ فزور الحسین، حسین کی زیارت کرو۔ جو بھی ظاہر حسین کی زیارت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس حالت میں ملاقات کرتا ہے کہ اس کے دوش پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ یہ عزادار ہے۔
جو امام کی عشق میں، امام کی محبت میں، امام کی یاد میں، امام کی مظلومیت کو یاد کر کے اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر، اپنے گھر بار چھوڑ کر امام کی زیارت کے لیے نکلتا ہے۔ زیارت کے بارے میں بہت سی روایات ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک زائر جب اپنے گھر سے امام کی زیارت کے لیے روانہ ہوتا ہے تو اس زائر کا جسم کا سایہ جن چیزوں پر پڑتا ہے وہ تمام چیزیں اس زائر کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ یہ زائر کا مقام ہے، یہ زیارت کی فضیلت ہے۔ کیوں ترغیب دلائی گئی ہے کہ امام حسین کی زیارت کی جائے؟ جو بھی امام کی زیارت کرتا ہے وہ دنیا میں بھی سرخرو ہوتا ہے اور آخرت میں بھی سرخرو ہوتا ہے، وہ دنیا میں بھی پاک ہوتا ہے اور آخرت میں بھی پاک ہوتا ہے۔ یہ زیارت کا مقام، یہ زیارت کی فضیلت، یہ زیارت کی اہمیت ہے۔ اور آگے امام علیہ السلام ریان بن شیخ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، یا ابن شیخ ان سرک ان تسکن الغرف المبنیۃ فی الجنۃ مع النبی وآلہ، اے ریان اگر آپ چاہتے ہو، اگر آپ اس بات کو پسند کرتے ہو کہ کل قیامت کے دن آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آل کے ساتھ ہمسائیگری میں رہنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ فرماتے ہیں فَلْأَنْ قَتَلَتَ الحسین، تو آپ امام حسین کے قاتلوں پہ لعنت کرو گے تو خداوند تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن جنت میں آپ کو رسول خدا اور ائمہ علیہ السلام کے ساتھ ہمسائیگری میں جگہ دے گا۔ یہ ظاہر کا مقام، زیارت کرنے والے کے لیے الگ مقام، قاتلان حسین پر لعنت کرنے والے کے لیے الگ مقام۔ یہ ظاہر کے لیے، یہ امام کے عشق میں اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلتے ہیں ان کے لیے یہ ترغیب دلائی گئی ہے۔ آگے فرماتے ہیں یا ابن الشیخ ان سرک ان تکون لک من الثواب مثل ما لمن استشهد مع الحسین، اے ریان بن شیخ اگر آپ چاہتے ہو کہ جو ثواب، جو مقام، جو اجر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہادت نوش کرنے والے اصحاب کا ہے، اگر وہ ثواب، وہ مقام، وہ درجہ لینا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ فرماتے ہیں فَقُلْ مَتَى مَا ذَكَرْتَهُ، جب بھی آپ کو ان کا یاد آ جائے، امام حسین کی یاد آ جائے، اصحاب حسین کی یاد آ جائے تو کیا کہو؟ فرماتے ہیں یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما، اے کاش میں بھی امام کے ساتھ کربلا کے میدان میں ہوتا تاکہ میں بھی ان کے اصحاب کی طرح سرخرو اور کامیاب ہو جاتا۔ صرف یہ جملہ کہنے تھے یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما، ایک کاش میں بھی کربلا میں امام کے ساتھ ان کے اصحاب میں شامل ہوتا تو میں بھی اپنی جان امام کے لیے قربان کر دیتا۔ یہ جملہ کہنے سے ان اصحاب کا ثواب، مقام اس ظاہر کے لیے مل جاتا ہے، اس عزادار کے لیے مل جاتا ہے جو صرف یہ خواہش کرتا ہے، یہ تمنا کرتا ہے کہ میں بھی امام کے اصحاب میں ہو جاتا۔ اور آگے فرماتے ہیں یا ابن الشیخ ان سرک ان تکون معنا فی درجات الاولی فی الجنان، اے ریان بن شیخ اگر آپ کو اس بات کو پسند کرتے ہو، اس بات کی خواہش کرتے ہو کہ کل قیامت کے دن جنت کے اعلیٰ مقامات میں ہمارے ساتھ رہنے کی، تو آپ کیا کرو؟ فَحْزَنْ لِحُزْنِنَا وَفْرَحْ لِفَرَحِنَا، تو آپ ہمارے غم میں غمگین ہو جاؤ، ہماری خوشی میں خوش ہو جاؤ، تو کل قیامت کے دن آپ ہمارے ساتھ ہوں گے، لیکن ایک شرط کے ساتھ۔ وہ کیا شرط ہے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں وَعَلَيْكَ بِوَلَایَتِنَا، صرف ہمارے غم میں غمگین اور ہمارے خوشی میں خوش ہونے سے وہ مقام نہیں ملے گا جب تک ہماری ولایت کا اقرار نہیں کرو گے۔ ہماری ولایت کے اقرار کے ساتھ جو بھی ہمارے غم میں غمگین اور ہمارے خوشی میں خوش ہوگا وہ کل قیامت کے دن جنت میں ہمارے ساتھ ہوگا۔ یہ ایک محب، ایک عاشق حسین، ایک عزادار حسین کا یہ مقام، یہ فضیلت امام رضا علیہ السلام کے نزدیک۔ بس جو بھی انسان، امام علیہ السلام آخر میں بیان کرتے کہ جو بھی انسان اگر ایک پتھر کے ساتھ بھی محبت کرتا ہے تو کل قیامت کے دن خداوند تبارک و تعالیٰ اس انسان کو اس پتھر کے ساتھ معشور کرے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ ہماری ولایت کا اقرار کرو، ہماری محبت اپنے دل میں رکھو، ہمارے عشق اپنے دل میں رکھو، تاکہ کل قیامت کے دن خداوند تبارک و تعالیٰ آپ کو ہمارے ساتھ معشور فرمائے گا۔ یہ عزاداری، یہ عزادار، یہ اس کا مقام ہے۔ عزاداری کی اہمیت، عزاداری کے اثر اس دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ عزادار کو چاہیے کہ وہ کسی بھی عزاداری میں شرکت کرے تو اپنے بچوں، اپنے اہل عیال کے ساتھ شرکت کرے۔ کیونکہ یہ عزاداری انسان کے وجود میں اثر رکھتی ہے۔ عزاداری سید الشہداء انسان کے اندر تزکیہ کرتی ہے، انسان کے نفس کو پاک و پاکیزہ کرتی ہے اور گناہوں سے پاک کر دیتی ہے۔ تو کیا اچھی بات کہ ایک عزادار جب اپنے اہل و عیال کے ساتھ عزاداری میں شرکت کرتا ہے تو خداوند تبارک و تعالیٰ اس عزادار کو اور اس کے اہل عیال کو بھی پاک و پاکیزہ فرمائے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ عزاداری کا یہ سلسلہ جس کے لیے ہمارے ائمہ علیہ السلام نے، زینب اولیاء نے، سید السجاد نے قربانیاں دی ہے، اپنی بیماری میں بھی اس عزاداری کو نہیں چھوڑا۔
اپنے مشکلات میں بھی اس عزاداری کو ترک نہیں کیا، پیغام حسین، مقصد حسین، راہ حسین کو عزاداروں تک پہنچایا ہے۔ تو اب یہ عزاداری کا یہ سلسلہ، اس کی ذمہ داری عزاداروں پر ہے کہ وہ ان مجالس کا اہتمام کرے اپنے گھروں میں، اپنے امام بارگاہوں میں، اپنے مساجد میں، تاکہ اس عزاداری کے ذریعے تمام عزاداروں کو پیغام حسینی پہنچ جائے، تمام عزادار اس پیغام حسین سے آشنا ہو جائے۔ یہ عزاداری جو تسلسل ہے کربلا کی، یہ کربلا سے جاری رہی ہے، قیامت تک جاری رہے گی۔ اس میں ہر عزادار نے اپنا حصہ ضرور ڈالنا ہے، مال و جائیداد کی شکل میں، اولاد کی شکل میں۔ راہ حسین میں اپنے بچوں کو نکالے، مقصد حسین کے لیے اپنے بچوں کو نکالے۔ ہم حسین کے لیے ماتم تو کرے، ہم حسین کے لیے روئے، لیکن اگر ہم نے بچوں کو حسین کی راہ میں نہ ڈالے، کیا امام ہم سے خوش ہوگا؟ نہیں۔ پیغام حسین کے ساتھ ساتھ راہ حسین میں بھی چلنا ہے، راہ حسین میں خود بھی چلنا ہے، اپنے اہل و عیال کو بھی نکالنا ہے، اپنے بچوں کو بھی نکالنا ہے۔ بس عزادار کو چاہیے کہ یہ عزاداری، اس کا اہتمام ضرور کرے۔ اور یہ عزا، یہ ایام عزا، ایک طرف حضرت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کے ایام شہادت ہے، ایک روایت حضرت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کی کہ جب اسیران کربلا کو شام کے اس زندان میں رکھا گیا تو کچھ دنوں بعد حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا نے ایک خواب دیکھا۔ اس خواب کا ذکر بیان کیا، راوی نقل کرتا ہے کہ حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا نے خواب دیکھنے کے بعد بیدار ہوئی اور یہ خواب اپنے پھپھی اماں، اپنے بھائی اور دیگر مستورات کو بیان کیا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا، رأیت امرأۃ فی ہودج ویدہا موضوعۃ علی رأسہا، کہ حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا بیان کرتی ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ایک مستور کو، ایک مخدرات کو، ایک خاتون کو، کہ وہ اس حالت میں تھی کہ اپنے دونوں ہاتھ سر پر رکھی ہوئی تھی۔ تو میں نے پوچھا فسألت عنہا فقیل لی، جب میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے تو مجھے بتلایا گیا فاطمہ بنت محمد ام ابی کا، یہ فاطمہ بنت محمد آپ کے والد کی والدہ ہے۔ تو حضرت سکینہ فرماتی ہے کہ میں نے اپنی دادی اماں سے پوچھا، فقلت یا امتاہ جہدوا واللہ حقنا، اے میری دادی، اے فاطمہ بنت محمد، آپ کہاں تھی؟ لوگوں نے ہمارے حق کو ضائع کر دیا، ہمیں ہمارے حق سے روکا گیا۔ یا امتا استباہ واللہ حریمنا، ہمارے حرمت ضائع کر دیے، ہماری بے حرمتی کی گئی۔ یا امتا قتلوا واللہ الحسین ابانا، اے دادی اماں، میرے بابا حسین کو شہید کر دیا گیا۔ بس جب یہ جملے حضرت سکینہ نے فاطمہ بنت محمد کے خدمت میں عرض کیا تو حضرت سیدہ کائنات نے حضرت سکینہ سے فرمایا، کفی صوتک یا سکینہ، بس اے سکینہ اور مت بتا، فقط اکرہتا کبدی وقت عدنیات قلبی، آپ کے ان کلمات نے، آپ کے ان جملوں نے میرے سینے کو پارا پارا کر دیا ہے، میرے جگر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ ھذا قمیص الحسین، حضرت سیدہ کائنات ایک قمیص اپنے ہاتھ میں بلند کر کے حضرت سکینہ سے فرماتی ہے، اے سکینہ، ھذا قمیص ابیک الحسین، یہ قمیص آپ کے بابا حسین کی ہے۔ لا یفارقنی حتی القی اللہ بی، یہ قمیص اس وقت تک مجھ سے جدا نہیں ہوگی کہ جب تک میں قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس کی شکایت نہیں کروں گی، اس وقت تک یہ قمیص مجھ سے ہرگز جدا نہیں ہوگی۔ عزاداران سید الشہداء، ہمارے عقیدے میں یہ عقیدہ ہے کہ ہم عقیدہ رجعت کے قائل ہیں۔ عقیدہ رجعت، جب امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ظہور فرمائیں گے تو اس وقت خداوند تبارک و تعالیٰ حضرت رسول خدا، حضرت امیر المؤمنین اور باقی تمام ائمہ علیہ السلام کو بھی زندہ کریں گے، اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت امیر المؤمنین اور تمام ائمہ علیہ السلام رسول خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے اوپر ہونے والے تمام مظالم کی شکایت کریں گے۔ اور ایک دفعہ جب امام حسین علیہ السلام رسول خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور اپنے اوپر ہونے والے تمام مظالم کی شکایت کریں گے تو رسول خدا گریہ کریں گے۔ تو ایک طرف سے حضرت سیدہ کائنات آہ بکا کر کے رسول خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر خدا کی بارگاہ میں عرض کرے گی، یا خدایا، آپ میرے بیٹے کے تمام ظالم جو بھی حکمران تھے، جنہوں نے حسین پر ظلم کیا، جنہوں نے اصحاب حسین پر ظلم کیا، جنہوں نے اولاد حسین پر ظلم کیا، ان سے بدلہ لے لے۔ تو خداوند تبارک و تعالیٰ سیدہ کے اس دعا کو قبول فرمائیں گے اور تمام قاتلین امام حسین کو زندہ کریں گے۔ روایات میں ملتا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ان تمام قاتلین حسین علیہ السلام کو 1000 بار موت دیں گے، 1000 بار زندہ کرے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ رجعت ہے۔ تو بس یہ عزاداری، یہ ایام عزا ماہ سفر المظفر جس ہستی کے ساتھ منسوب ہے، وہ ہستی حسین کی لاڑلی
وہ ہستی حسین کی چہیتی بچی، چہیتی بیٹی، وہ بیٹی کہ جس کو حسین نے نماز شب میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے خدا سے مانگا تھا. خدا کی بارگاہ میں سید الشہداء نے عرض کر کے دعا و التجا کر کے کہ خدایا مجھے ایک ایسی بچی عطا فرما کہ جس سے مجھے سکون ملے اور جو مجھ سے سکون حاصل کرے. وہ بیٹی حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا تھی. عزاداران سید الشہداء اہل بیت علیہ السلام کے دو مستورات ایسے ہیں کہ جو اپنے بابا کے وفات کے بعد، اپنے بابا کے شہادت کے بعد اس دنیا میں زیادہ زندہ نہیں رہ سکی. ایک ہستی سیدہ کائنات تھی جو رسول خدا کی وفات کے بعد اس دنیا میں 2-2.5 مہینے زندہ رہ سکی، اور ایک حسین کی بیٹی تھی جو اپنے بابا کی شہادت کے بعد بڑی مشکل سے 1 مہینہ زندگی بسر کی. آج اس ہستی کی شہادت کا دن، جب اسیران کربلا کو زندان کی شام میں رکھا گیا، کچھ دن گزر گئے تو بچے اندر زندان میں رہ کر تنگ آ گئے. تو سید الشہداء نے زندان بان سے عرض کیا، اے زندان بان صرف یہ زندان کا دروازہ کھول دے تاکہ ہمارے یہ بچے تھوڑا تنگی سے باہر آ جائے. بس اس زندان بان نے جب دروازہ کھولا تو باہر اہل شام کے بچے کھیل رہے تھے. حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا امام سجاد علیہ السلام کے گود میں آ کے بیٹھ جاتی ہے. تو بس ایک بچی کی نظر جب حضرت سکینہ کے دامن میں پڑتی ہے تو دیکھتی ہے کہ حضرت سکینہ کا دامن جلا ہوا ہے. تو وہ بچی حضرت سکینہ سے پوچھتی ہے، اے بی بی یہ آپ کا دامن کیسے جل گیا؟ حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا اس بچی سے عرض کرتی ہے کہ جب میرے بابا آخری لمحے ہم سے الوداع کہہ کے چلے گئے، اس کے بعد واپس نہیں آئے. جب دشمنوں نے ہم پر حملہ کیا اور ہمارے خیموں کو جلایا تو اس وقت میرے دامن میں آگ لگی تھی، اس آگ کی وجہ سے یہ دامن بھی جل گیا. بس ایک بچی آگے بڑھتی ہے، حضرت سکینہ سے پوچھتی ہے، اے بی بی یہ آپ کے رخسار پر سرخ نشان کس چیز کے؟ حضرت سکینہ عرض کرتی ہے، اے بچی جب میرے بابا کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے، میں اپنے بابا کو آوازیں دیتی ہوئی کربلا کے میدان کی طرف چلے گئے تو ایک ظالم نے مجھے تماچے مارے. اس تماچے کے نشان. ایک بچی آگے بڑھ کے سوال کرتی ہے، اے بی بی یہ آپ کے گوشتگواروں میں خون کس چیز کا ہے؟ حضرت سکینہ عرض کرتی ہے، اے بچی میرے چاچا حضرت ابوالفضل عباس کو مجھ سے بہت محبت تھی، ان نے مجھے گوشتگوارے پہنائے تھے. جب میں آخری لمحے جب دشمنوں نے ہم پر حملہ کر دیا تو ایک ظالم نے میرے کانوں سے گوشتگوارے کھینچے جس کی وجہ سے میرے کانوں سے خون بہہ گیا. لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.